بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قے ہے، الٹی جو آتی ہے، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو الٹی خود بخود آتی ہے، چاہے وہ جتنی زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو یا منہ بھر کر سے تھوڑی ہو، اس سے روزہ فاسد یا ٹوٹتا نہیں ہے۔ روزہ صرف اس صورت میں ٹوٹے گا کہ اگر ایک بندہ خود بخود قے کرے گا، الٹی خود کرے گا اور وہ منہ بھر کر ہوگی، اس کی مقدار زیادہ ہوگی، تو پھر جو ہے نا، خود بھی اگر کسی نے کچھ کیا تو اس کی مقدار تھوڑی ہوگی، منہ بھر کر نہیں ہوگی، تو روزہ فاسد یا ٹوٹے گا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری بات جس کے بارے میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم جو ہے یہ نگلنے سے منہ کے اندر ہی ہو تو تھوک وغیرہ جمع ہو جاتی ہے، اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس وجہ سے وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اگر تھوک یا بلغم جو اندر ہی ہے، جب تک اس کو اگر کسی نے نگل لیا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ باہر سے اگر کوئی چیز اندر لے کے جائے، کوئی خدا نخواستہ ایسا کام کرے کہ تھوک کو ہاتھ پر گرا کر دوبارہ اس کو اندر کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ حالت روزہ میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیل یا خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو حالت روزہ میں تیل لگانے سے یا خوشبو لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ سرما لگانا سنت ہے، حضور علیہ السلام نے سرما لگایا ہے، لیکن کاجل جو ہے اس سے بچنا بہتر ہے، کہ کاجل جو ہے وہ سرمے کی طرح نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لہذا روزے کی حالت میں کاجل نہیں لگانا چاہیے۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندہ رات کو سویا اور صبح سحری نہیں کر سکا تو سحری نہ کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ رات کو سویا، رات کو اس نے نیت کر لی تھی، عام طور پر رات کو ہی نیت کرتے ہیں، دوسرے دن ارادہ ہوتا ہے۔ نیت دراصل یہ بات سمجھ لیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے۔ زبان سے تو اس لیے کہلوائی جاتی ہے تاکہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے۔ اب جس طرح نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نماز امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، اور جو نمازی ہیں وہ نیت کر رہے ہوتے ہیں، خاص نیت کی تھی میں اس نماز نہیں پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ دے 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر پیچھے امام صاحب دے۔ تو یہ اصل میں پرانے علماء نے یا فقہا نے عربی میں یا پنجابی کے علماء نے اپنی زبان میں صرف بات سمجھانے کے لیے ذکر کیا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ بھائی یہ دہرانا سارا ضروری ہے زبان سے۔ نیت کہتے ہی ارادت القلب کو ہے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ گھر سے چلیں، آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں نے زور کی نماز ادا کرنی ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر 2 سنتیں پڑھنی ہیں، جماعت سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ادا کرنی، یہ ساری چیزیں طے شدہ ہے۔ روزہ بھی بندہ رات کو ہی نیت کر لیتا ہے کہ صبح روزہ میں نے رکھنا ہے۔ تو اگر ایک بندہ اٹھا اور اس نے سحری کا وقت گزر گیا تو وہ رات کو نیت تھی تو یہ کافی ہے۔ اگر رات کو نیت نہیں کی تھی تو زوال سے پہلے اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ نیت کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، اس پر بھی جو ہے نا بہت زیادہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ سحری نہیں کر سکے جی، کچھ کھا پی نہیں سکے تو لہذا روزہ نہیں ہو۔ تو اگر رات کو نیت تھی تو وہ نیت کافی ہے، دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر صبح نیت کی کرنی تھی تو اب وہ سحری کا وقت گزر گیا تو زوال سے پہلے اگر کسی نے کچھ کھا پی لیا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔